والدین کی حیثیت سے ہم سب کا ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کامیاب ہوں، اچھے انسان بنیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہ یقینی کیسے بنائیں کہ ہم انہیں صحیح راستے پر ڈال رہے ہیں۔ آج ہم اسی اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ آخر بچے کی تربیت کی کیسے جائے۔ اور یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کیا سختی کرنی چاہیے یا پھر ہر وقت پیار محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آئیے مل کر اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، تربیت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو ہم بچوں کو کہتے ہیں، نصیحتیں، اچھی باتیں، اور دوسری وہ جو ہم خود کرتے ہیں۔ اصل میں ہماری باتیں تو بس ایک بیج کی طرح ہیں، لیکن ہمارا عمل وہ زمین ہے جس میں اس بیج نے بڑھنا ہے، اور زمین کے بغیر بیج تو بس بیج ہی رہ جاتا ہے۔ تو پھر تربیت کا اصل مطلب کیا ہوا؟ یہ صرف سکھانا نہیں ہے بلکہ بن کر دکھانا ہے۔ آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی نا کہ آپ کے عمل اتنی بلند آواز میں بولتے ہیں کہ مجھے سنائی نہیں دیتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بچے ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں۔ اور یہ ایک جملہ ساری بات سمجھا دیتا ہے۔ کبھی غور کیجیے گا، بچے آپ کے الفاظ نہیں دہراتے، وہ آپ کے اعمال کی نقل کرتے ہیں، وہ آپ کی پرچھائی بنتے ہیں، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ان کی شخصیت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ سوچیں، ایک بچہ سائیکل چلانا سیکھ رہا ہے۔ آپ اسے گھنٹوں لیکچر دے سکتے ہیں کہ پیڈل ایسے مارو، ہینڈل ایسے پکڑو، لیکن جب تک وہ آپ کو خود سائیکل چلاتے ہوئے نہیں دیکھے گا، کیا وہ سیکھ پائے گا؟ بالکل نہیں۔ ان کا گھر ہی ان کی پہلی کلاس ہے۔ چلیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں گھر کا ماحول نرم ہے، یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو چیخنے چلانے کے بجائے آرام سے پیار سے سمجھایا جاتا ہے۔ مشکل وقت میں ایک دوسرے سے ہمدردی کی جاتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی بچہ جب باہر جائے گا تو کسی دوست کو گرتا دیکھ کر اس کی مدد کرے گا، وہ جانوروں پر رحم کھائے گا۔ یہ نرمی اس نے کسی کتاب سے نہیں بلکہ اپنے گھر کی فضا سے سیکھی ہے۔ اچھا، اب ایک اور مثال پر غور کرتے ہیں، سچائی کی۔ اگر گھر میں ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، جیسے اگر آپ سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو آپ چھپانے کے بجائے مان لیتے ہیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب ایسے بچے کو سچ بولنے پر لمبے چوڑے لیکچر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے تو سچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ خود بخود سیکھ جائے گا کہ سچائی بھلے ہی تھوڑی مشکل ہو، ہمیشہ بہترین راستہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم خود ایک اچھا نمونہ کیسے بنیں؟ اس کے لیے بہترین مثال، بہترین رہنمائی ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے؟ اس کے لیے آئیے نبوی حکمت کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اصل کردار وہ ہے جو آپ اپنے گھر کی چار دیواری میں ہیں۔ اپنے شریک حیات کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے؟ جب آپ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں گے نا، تو آپ کے بچے بھی باہر کی دنیا کے لیے بہترین بنیں گے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ تربیت بالکل ایک نازک پودے کی طرح ہے۔ جو بیج ہم آج بو رہے ہیں اسے روز محبت کا پانی دینا ہے، توجہ کی دھوپ دکھانی ہے۔ آج کی یہ محنت ہی کل ایک مضبوط پھلدار درخت کی شکل اختیار کرے گی۔ تو آخر کرنا کیا ہے؟ بس یہ 3 بنیادی کام۔ پہلا، بچوں کو اپنا قیمتی وقت دیں، اور وقت کا مطلب صرف ساتھ بیٹھنا نہیں بلکہ فون کو سائڈ پر رکھ کر ان کی بات سننا ہے۔ دوسرا، انہیں بے تحاشا محبت دیں، اور تیسرا اور سب سے اہم، خود ایک اچھا نمونہ بنیں، وہ انسان بنیں جو آپ انہیں بنتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جب ہم یہ سب کریں گے تو اس کا پھل کیا ملے گا؟ یہی بچے بڑے ہو کر ایک اچھے انسان بنیں گے، ایک اچھے مسلمان بنیں گے، اور جب ایسے اچھے لوگ مل کر ایک معاشرہ بنائیں گے تو سوچیں وہ معاشرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو بس آخر میں یہ بات دل میں بٹھا لیں، بچوں کی اچھی تربیت صرف ایک گھر کا معاملہ نہیں، یہ پورے معاشرے کا، پوری قوم کا مستقبل ہے۔ تو چلیں آج سے کوشش کرتے ہیں وہ والدین بننے کی جن کی ہمارے بچوں کو واقعی ضرورت ہے، کیونکہ آج کی صحیح تربیت ہی کل کے روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔